من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولایتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورزقت وتمتعه فيها طويلا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ظہور تاجیل امام زمان علیہ السلام کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. اللہ تعالیٰ آپ کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم زہرا کے لال کی صف اعضاء میں شامل ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کا سامان مہیا کر سکیں. اللہ تعالیٰ چھٹے امام سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو راہ راست پہ لانا چاہتا ہے، راہ نجات پہ لانا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. توجہ شاہ جی، جس کو اللہ راہ راست پہ راہ نجات پہ لانا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. اور پھر پیغمبر اسلام دعا مانگ رہے ہیں. میری دعا رد ہو سکتی ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، لیکن جو معصوم دعا مانگے اس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ رد ہو. نبی کا دعا مانگنا، امام کا دعا مانگنا، اور پھر سید الانبیاء کا دعا مانگنا. پیغمبر اسلام دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار احب اللہ من احب حسینہ، اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھتا ہے. حسین بڑی عظیم ہستی کا نام ہے. احب اللہ دعا مانگ رہے ہیں نبی پاک. کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ، بولیے گا جو حسین سے محبت رکھتا ہے. جو حسین سے محبت رکھے گا اس سے اللہ کا رسول محبت رکھے گا، اور جس سے اللہ کا رسول محبت رکھے گا اس سے اللہ محبت رکھے گا. اور کیا فرمایا کہ حسین کو صرف ماننا ہے. حسین کسی ذات کا نام نہیں ہے، حسین تو ایک کردار کا نام ہے. آپ دعا ہمیشہ نعرہ لگاتے ہیں کیا؟ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ حسین زندہ باد، مگر ہم حسین فقط نہیں کہتے، حسینیت بھی کہتے ہیں. کیوں کہ صرف حسین زندہ باد نہیں ہے، حسین کا کردار بھی زندہ باد ہے. صرف یزید مرد آباد نہیں ہے، یزید کا کردار بھی مرد آباد ہے. حسینیت زندہ باد، یزید. اللہ نے 1400 سال ہو گئے کربلا کو آباد کیے. جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے آج تک شادی آپ نے دیکھا کہ 1400 سال 3 شعبان امام حسین علیہ السلام. صلوات پڑھیے گا قبلہ صاحب.
اجازت ہے؟ 3 شعبان امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے. حسین علیہ السلام کے آنے سے لے کر اب تک حسین صرف ایک بار آئے. یزید بار بار آیا، حسین صرف ایک بار آیا. قبلہ توجہ. اتنے عرصے میں 1400 سال میں یزید بار بار آتا رہا، حسین ایک بار. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ یزید کی مائیں جیسی مائیں بار بار آتی رہیں، حسین کی ماں جیسی پھر ماں نہ آئی. مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین کی ماں جیسی ماں. آج ہر جگہ ذکر حسین ہو رہا ہے. اب ہر گلی میں ہر کوچہ میں حسین حسین کر رہے ہیں. حسین کی عزاداری منائی جا رہی ہے. یہ ہمارا حسین پہ احسان نہیں ہے، حسین کا ہمارے اوپر احسان ہے. کیوں عزاداری منا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، آہو بکا ہو رہی ہے؟ ہر جگہ پہ ہم حسین کا غم منا رہے ہیں. تم بھی کہتے ہو کہ یزید بھی آیا جو ہے اس کو اہمیت دینے لگ گئے. میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ کوئی جلسہ تم بھی رکھو کسی جگہ پہ، تم بھی یزید کے نام پہ جلسہ رکھو. ہم بھی ذکر حسین رکھتے ہیں. تم اس جلسے میں اس یزید کی ماں کا کردار پیش کرنا، تم اس جلسے میں یزید کی ماں کا کردار پیش کرنا، ہم حسین کی ماں کی عظمت بیان کریں گے. حسین کا تعلق کسی ذات سے نہیں ہے، کسی مذہب و ملت سے نہیں ہے. حسین کا تعلق ہر اس باضمیر سے ہے، ہر اس انسان سے ہے جس کا ضمیر زندہ ہے. حسین بڑی عظمت کا نام ہے. پیغمبر اسلام مہر نبوت پہ سوار. کبھی اس گلی میں اٹھا کے لے جاتے. آج کہتے ہیں کہ یہ مجالس محدود کرو. بھئی پہلا تو الزام لگانا تو نبی پہ لگاتے. وہ نبی حسین کو اٹھا کر کبھی اس گلی میں جاتے تھے، کبھی اس گلی میں جاتے تھے تو صحابہ نے پڑھ کے کہہ دیا کہ اے حسین، اللہ نے تجھے سواری کتنی عظیم دی ہے. ذرا بولیے گا، آپ کو سواری کتنی عظیم دی ہے؟ تو اس وقت حسین نہیں بولے، نبی نے جلال میں آ کر کہا یہ مت کہیے کہ سواری کتنی عظیم ہے، بلکہ یہ کہیے کہ سوار بھی کتنا عظیم ہے. گرو نانک اپنے چاہنے والوں سے یہ کہا کرتا تھا کہ تم حسین کا ذکر کرو، حسین کی مجلس برپا کرو، حسین کے غم میں رویا کرو. وہ چلتے پھرتے تو کسی بندے نے کہہ دیا کہ آپ شیعہ ہو گئے. کہا نہیں، میں شیعہ نہیں، مسلمان بھی نہیں. کہا پھر وہ تو مسلمانوں کے رسول کے نواسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں گرو ہو کے کہتا ہوں جاؤ اپنی بیٹی سے، اپنی ماں سے نکاح کر لو. وہ کہتا ہے کہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. قبلہ اس وقت گرو نانک کہتا ہے اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے. یہ حسین نے مجالس اپنی انا کے لیے نہیں بنائی. آج حسین اور حسین کیا ہیں؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ حسین نجات کی کشتی ہے. انبیاء کو اللہ نے نجات کی کشتی کہا. جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کے لیے بھی حکم دے دیا. مگر تھوڑا فرق سمجھئے گا کہ نوح علیہ السلام اور حسین میں، حسین وارث نوح ہے، وارث انبیاء ہیں، وارث ابراہیم ہے. زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ اے انبیاء کے وارث. حسین کس چیز کے وارث سے؟ بولیے گا. حسین کوئی جائیداد کے وارث نہیں تھے، مال و دولت کے وارث نہیں تھے. حسین علوم آل محمد کے وارث سے. اس لیے آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں. اور کیا آپ کو ذریعہ نجات کہا گیا جب فرمایا کشتی بناؤ؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے پیغام دیا کہ کشتی بناؤ. توجہ کی بلائے، کشتی بناؤ. اب اللہ کی طرف سے حکم آیا، اللہ کا نبی چلا.
ہر ایک کو تبلیغ کے لیے بلاتا ہے کہ آ جاؤ، جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ چلتے چلتے ایک بڑھیا کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ۔ اس نے اپنی گڈری کو سنبھالا، کہا اللہ کا نبی چلیں، کہاں جانا ہے؟ کہا کہ جب اللہ کا حکم آئے گا، میرے اللہ نے فرمایا کشتی بنانی ہے، جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب کہا کہ میں تو تیار ہوں۔ کہا ابھی ٹھہرو، جب عذاب آئے گا میں بتاؤں گا۔ دوسری مرتبہ بھی آئے، تیسری مرتبہ جب کشتی بنانے کے لیے اللہ کہا ابھی ٹھہر جاؤ، توجہ، ادھر اللہ کا حکم آ گیا، کشتی بناؤ، سگا بیٹا ہے، سگی بیوی کا سوار ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہاں؟ کہا کشتی بناؤں گا۔ کہا یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے، توجہ۔ کہا ایک صحرا کے اندر کشتی؟ کہا کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اب بیٹا تھا، کہا کوئی بات نہیں، اپنی ماں کو بتایا، کہا ہم اندر چلے جاتے ہیں، ہم جا کے بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ کہ جب کشتی بنائیں گے، سوار ہو جائیں گے تو نجات پا جائیں گے۔ اس وقت سگا بیٹا کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ بہت سے لوگ پہاڑ پہ سہارا لیتے رہے، کہا ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ عذاب آ گیا، توجہ، مجلس جنت بن جائے گی مشیر بھائی۔ اب کہا کہ ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، ادھر پانی آیا، کشتی بلند ہوئی، نبی بلاتا رہا کہ آ جاؤ، نبی بلاتا رہا کہ آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سوار نہیں ہوں گے، ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے لیسا من اہل، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ ہمیں بتا دیا کہ جو بھی نبی کو چھوڑ کے، توجہ، پہاڑ پہ چڑھ جائے اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اب کشتی بلند ہوتی گئی، جب کشتی اتری کوہ جودی پہ 40 دن کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میں نے بڑھیا کو بلایا نہیں، کہا پہلے اس بڑھیا کے پاس جاتا ہوں۔ کیا دیکھا کہ بڑھیا سامنے کھڑی ہے، گڈری پکڑی، کہا اللہ کا نبی چلے؟ کہا کہاں؟ کہا آپ نے جو فرمایا تھا عذاب آئے گا، کشتی بناؤں گا، جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، جو آپ فرمائیں گے وہ سچ ہے، لیکن آپ کی قسم مجھے عذاب کا پتہ ہی نہیں چلا، مجھے عذاب کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کہ عذاب آیا اور ختم ہو گیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ پروردگار ماجرا کیا ہے؟ اس پر عذاب آیا، ختم بھی ہو گیا، بڑھیا تک خبر ہی نہیں۔ آواز قدرت آئی، نوح تو نمائندہ میرا تھا، میں اس بڑھیا کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اگر تو مصلحتاً نہیں لے گیا، آج ہمیں عذاب آیا اور ختم ہو گیا، آج ہمیں کہتے ہیں کہ ولایت علی کا کیا فائدہ ہے؟ اگر محبت آل محمد دل میں ہے، مودت آل محمد دل میں ہے، ولایت علی دل میں ہے، تو قیامت آئے گی، گزر بھی جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ صلوات پڑھے گا محمد و علیہ۔ اللہم صلی علی۔ تو کربلا امام حسین علیہ السلام نے اپنی انا کے لیے نہیں بنائی، اس لیے نہیں بنائی کہ حسین کربلا کو اپنی انا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا کہ میں ظلم و فساد برپا نہیں کرنے جا رہا، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ آج دین باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، مگر جا کے دیکھیے اگر کربلا باقی ہے تو زینب کی وجہ سے۔ جب آپ نے مدینے سے چلنے لگے تو جناب زینب سے کہا تھا اس سفر میں آپ میرے ساتھ شریک ہیں، ایک سفر ہے 10 محرم تک، ایک ہے 10 محرم کے بعد۔ کہا حسین جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ سفر آپ لے لیں، بعد میں زینب جانے اور شام جانے۔ عزادارو، کربلا شاید یہی وجہ ہے
کہ جب سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ آئی، امام رو کے یہی فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ ہزاروں کربلا سے لے کر شام تک بی بی نے ایک ہی سوال کیا ہے، اے مسلمانوں مجھے چادر دے دو، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ عزادارو چادر کا سوال تھا، مسلمان پتھر پھینکتے تھے، مگر ایک وقت ایسا آیا جب عیسائیوں کے بازار میں قافلے کو گزارا جا رہا تھا تو ایک عیسائی چند چادریں لے کر آیا اور پوچھتا ہے آپ میں سے سید سجاد کون ہے؟ امام نے کہا تو کون ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں چادریں لے کر آیا۔ امام فرماتے اب تک تو جو آیا وہ چادریں لوٹنے کے لیے آیا، تم کون چادریں لے کر آیا؟ یہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں غیر مسلم ہوں، میں سویا ہوا تھا، میں نے عالم خواب میں دیکھا حضرت عیسیٰ کے سر کے بال کھلے تھے، مجھے کہتے تو آرام کی نہیں سو رہا، ارے تیرے بازار میں علی و بطول کی بیٹیاں بے مکنہ چادر جا رہے، یہ کہتا ہے میں چادریں لے کر آیا۔ امام نے چادروں کو لیا، ابھی ہر مستور تک چادر نہیں پہنچی تھی، ادھر شمر تازیانہ لے کر آیا، کہا سجاد یہ چادریں تو اتروائے گا یا میں اتر؟ امام فرماتے کچھ دیر اگر میری ماں بہنوں نے پردہ بنا لیا تو کیا کرے گا؟ یہ کہتا ہے میں آپ کی پشت پہ ظلم کروں گا۔ عزادار امام فرماتے ہیں ارے میری پشت حاضر ہے، جتنے تازیانے برسانے ہیں سجاد کی پشت پہ برسا۔ عزادار اس نے تازیانہ اٹھایا، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، لیکن سکینہ کہتی ہے اے پھپھی اماں آپ چادر دو نہ دو، ارے میرا اکبر کربلا میں رہ گیا، میرا سجاد کربلا، میرا ایک سجاد بچا۔ ظالم تازیانے میں